مولوی صاحب ابھی نماز سے فارغ ہی ہوئے تھے کہ کسی نے کہا کہ مولوی صاحب دعا فرمائیں کہ ملک کے معاشی حالات ٹھیک ہو جائیں۔ مولوی صاحب نے جیب سے 5,000 کا نوٹ نکال کر سب کو دکھایا اور کہا کہ یہ مجھے زمین پر گرا ہوا ملا ہے، اگر کسی کا ہو تو بتا دے۔ یہ سننا تھا کہ 10-12 بندوں نے ہاتھ کھڑے کر دیے۔ مولوی صاحب نے نوٹ واپس جیب میں ڈالتے ہوئے بولے، یہ میرا ہی نوٹ ہے، پہلے اپنی حرکتیں ٹھیک کریں، ملک کے معاشی حالات خود ہی ٹھیک ہو جائیں گے۔ میاں بیوی میں جھگڑا ہو رہا تھا۔ بیوی نے شوہر کو طعنہ دیتے ہوئے کہا، اگر تم ساری دنیا کی خاک بھی چھان لو گے نا، جب بھی تمہیں مجھ جیسی بیوی نہیں ملے گی۔ شوہر بولا، حد کرتی ہو تمہیں کیا لگتا ہے میں دوسری بھی تمہاری جیسی ڈھونڈوں گا؟ ایک کالے رنگ کی لڑکی کو ایک جن ملا۔ جن بولا، کیا حکم ہے میری مالکن؟ لڑکی بولی، میرے پر لگا دو۔ جن نے اس لڑکی کے پر لگا دیے۔ لڑکی نے جن سے پوچھا، اب بتاؤ میں پری لگ رہی ہوں نا؟ یہ سن کر جن وہاں سے بھاگنے لگا اور جاتے جاتے کہنے لگا، ڈینگی مچھر لگ رہی ہو۔ ایک بچہ گم ہو گیا تو کسی نے اس بچے کی تصویر تلاش گمشدہ کے طور پر فیس بک پر ڈال دی تاکہ ڈھونڈنے میں آسانی ہو، اور ساتھ ہی لکھ دیا کہ اس پوسٹ کو آگے شیئر کریں۔ شام ہوتے ہی بچہ خیر سے گھر واپس آ گیا، اور اس بات کو آج پورا 1 سال گزر گیا ہے، مگر آج بھی وہ پوسٹ فیس بک پر فارورڈ ہو رہی ہے۔ بچہ کہیں بھی جاتا ہے، لوگ اسے پکڑ کر گھر چھوڑ آتے ہیں اور گھر والوں سے کہتے ہیں کہ اب سنبھال کر رکھیں اپنے بچے کو۔ ایک لڑکا ریلوے اسٹیشن پر نوکری کے لیے انٹرویو دینے گیا۔ آفیسر، 2 ٹرینیں ایک ہی لائن پر آ رہی ہوں تو تم کیا کرو گے؟ لڑکا، میں کانٹا بدل دوں گا۔ آفیسر، کانٹا خراب ہے۔ لڑکا، پٹری پر کھڑا ہو کر سرخ کپڑا لہراؤں گا۔ آفیسر، ڈرائیور نہیں دیکھ رہا تو پھر؟ لڑکا، مسافروں پر چیخوں گا کہ وہ لوگ زنجیر کھینچ دیں۔ آفیسر، مسافر سارے بہرے ہیں، نہیں سن رہے۔ لڑکا، پھر میں اپنی پھپھو کو لے کر آؤں گا۔ آفیسر حیران ہو کر، کیا تمہاری پھپھو بہت طاقتور ہیں؟ لڑکا، نہیں، ان کو ٹرینوں کی ٹکر دیکھنے کا بہت شوق ہے۔ ملازمہ سے برتن ٹوٹ گیا۔ مالکن بے حد غصے میں بولی، بدتمیز، تم ہر روز کچھ نہ کچھ توڑتی رہتی ہو۔ مالکن کا بیٹا یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ اس نے پوچھا، امی یہ بدتمیز کیا ہے؟ مالکن نے سوچا بیٹا کچھ غلط نہ سیکھ لے تو ویسے ہی بول دیا کہ بدتمیز کا مطلب تندرست ہے۔ دوسرے دن مالکن نے دوبارہ نوکرانی کو کسی بات پر ڈانٹتے ہوئے کمینی بول دیا۔ بچے نے پھر پوچھا، امی یہ کمینی کیا ہوتا ہے؟ مالکن بولی، بیٹا کمینی کا مطلب ہوتا ہے کمزور۔ اگلے دن بیٹا اپنی ماں کے ساتھ اپنی بیمار نانی کو دیکھنے گیا تو وہاں جا کر بولا، امی دیکھیں نانی پہلے کتنی بدتمیز تھیں اور اب دن بدن کمینی ہوتی جا رہی ہیں۔ دنیا کا سب سے خطرناک جادو بیوٹی پارلر میں ہوتا ہے۔ جاتی ماسی سکینہ ہے اور نکلتی کترینہ ہے۔ بہو اور بیٹا باہر جا رہے تھے۔ بہو،
ساس سے بولی، اماں جی چولہے پر دال رکھی ہے، خیال رکھیے گا لگ نہ جائے۔ ساس غصے سے، خیال تو میں نے اپنے بیٹے کا بھی رکھا تھا۔ کل ہوٹل میں بیٹھا کھانا کھا رہا تھا، ایک لڑکی پاس آئی اور مسکرا کے پوچھنے لگی، آپ سنگل ہیں؟ میں نے خوشی سے کہا، ہاں۔ سالی سامنے پڑی کرسی اٹھا کر چلی گئی۔ سلطان نے بھرے دربار میں اپنے چہیتے اور ذہین ترین وزیر ایاز سے 3 مشکل ترین سوال پوچھے اور شرط رکھی کہ تینوں کا جواب ایک ہی ہونا چاہیے ورنہ گردن اڑا دی جائے گی۔ پہلا، دودھ کیوں ابل جاتا ہے؟ دوسرا، پانی کیوں بہہ جاتا ہے؟ تیسرا، سالن کیوں جل جاتا ہے؟ سارے دربار میں سناٹا چھا گیا، وزراء کو سانپ سونگھ گیا اور سب اپنی اپنی جگہ بیٹھے سوچنے لگے۔ کیونکہ سوال ایاز کے لیے تھا، اس لیے کسی کے چہرے پر پریشانی کے کوئی آثار نہیں تھے۔ کچھ دیر بعد ایاز کی آواز نے سکوت توڑا۔ بادشاہ کا اقبال بلند ہوا، بادشاہ سلامت، جان کی امان پاؤں تو عرض کروں۔ سلطان نہایت گرجدار اور روبدار آواز میں بولا، جان کی امان دی جاتی ہے۔ ایاز نے ان تینوں سوالوں کا جواب دیا، بادشاہ سلامت، فیس بک اور واٹس ایپ کی وجہ سے۔ یہ سن کر سلطان کی آنکھوں میں آنسوؤں کا سیلاب امڑ آیا اور اپنے شاہی مسند سے اٹھ کر نیچے اترے اور ایاز کو گلے لگا کر فرمایا، فرینڈ ریکویسٹ بھیجو۔ ایک پروفیسر کی بیگم بچی کی پوٹی ٹیسٹ کروانے گئی۔ پیتھالوجسٹ بولا، میڈم یہ پوٹی نہیں حلوہ ہے۔ پروفیسر کی بیگم، ایک فون کال کر لوں؟ پیتھالوجسٹ بولا، کیوں؟ خاتون بولی، پروفیسر صاحب کو بتانا ہے کہ آج لنچ میں غلط ڈبہ لے گئے ہیں۔ Please subscribe our channel.